بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا، نبوت ملنے کا وقت جتنا قریب ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں عبادت کرنا اتنا ہی محبوب ہوتا گیا۔ سب سے الگ ہو کر اکیلے رہنے اور اللہ کے تصور میں کھو جانے کو بڑا سکون ملتا تھا۔ آپ اکثر کھانے پینے کا سامان لے کر کئی دن تک مکہ سے دور جا کر حرا نامی پہاڑ کے غار میں گوشہ نشین ہو جاتے اور ابراہیمی طریقے اور اپنی پاکیزہ فطرت کی رہنمائی سے اللہ کی عبادت اور ذکر کرتے رہتے، قوم کی بری حالت دیکھ کر غمزدہ رہتے، کئی دن تک شہر واپس نہیں آتے تھے۔ جب مکہ کی وادیوں سے گزرتے تو درخت اور پتھروں سے آپ کو سلام کی آوازیں آتی۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے، پیچھے مڑتے تو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ اس زمانے میں آپ نے سچے خواب دیکھے، رات میں جو دیکھتے صبح وہی ہو جاتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ وہ مبارک گھڑی آپ پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ ایک فرض کے بارے میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی، یعنی استطاعت کے باوجود بغیر کسی عذر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز کی قبولیت میں بھی تردد ہے۔ ایک سنت کے بارے میں چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ آواز کو آہستہ کرتے اور مبارک چہروں کو کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے تھے۔ حسن مجلس میں پورا منہ کھول کر چھینک مانا یہ ویسے بھی آداب کے خلاف ہے۔ ایک فضیلت والا عمل اپنے گھر والوں پر خرچہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ روپیہ یا دینار جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ دینار جسے تم نے غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ دینار جو تم نے کسی غریب کو صدقہ کیا، ایک وہ دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، ان سب میں اس دینار کا اجر سب سے زیادہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ صدقہ کرنے کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن ضرورت کے وقت اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اس کا ثواب کئی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں تجارت میں جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تاجروں سے فرمایا، کچھ تاجر بہت بڑے گناہ گار ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تجارت تو حلال ہے۔ آپ نے فرمایا تجارت حلال ہے لیکن وہ قسمیں کھا کر یعنی اپنے مال بیچتے ہوئے بہت زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ طب نبوی سے اعلان، نیند نہ آئے تو کیا پڑھیں؟ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے نیند نہ آتی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، اللہم بارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انعم عینی واہد لیلی۔ اللہ ستارے چھپ گئے، آنکھیں پرسکون ہو گئیں، آپ ہمیشہ اور زندہ قائم رہنے والے ہیں، اے ہمیشہ اور زندہ قائم رہنے والے میری آنکھوں کو نیند عطا کر دے اور میری رات کو پرسکون بنا دے۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں جب سے میں نے دعا پڑھنی شروع کی مجھے نیند نہ آنے کی جو شکایت تھی وہ ختم ہو گئی۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم فقر اور فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ اللہ نے بچوں کی روزی کا ذکر پہلے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے بڑوں کو بھی روزی ملتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کمزوروں کی وجہ سے طاقتور کو رزق عطا کرتے ہیں، کیونکہ کمزوروں پر اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ رزق نازل کرتے ہیں تو اس میں طاقتوروں کا بھی حصہ ہو جاتا ہے۔
اور دوسرا اللہ کا فقر اور فاقے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ہمارے ہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ، اچھے سمجھدار لوگ، پیسے والے لوگ یہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے ہوں گے تو ہم انہیں اچھے طریقے سے پال سکیں گے. مطلب زیادہ بچے ہوں گے، زیادہ کھائیں گے تو ہم پال نہیں سکیں گے. اللہ نے اسی سے منع کیا ہے. یہ فقر اور فاقے کا ڈر ہے نا کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کیسے. زیادہ بچے دو ہی ہوں تب بھی اچھے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بات تو ہر لحاظ سے غلط ہے کہ ضروری نہیں کہ بچے دو ہی اچھے ہوں، یا بچے کیا کہتے ہیں دو ہی ہوں تو وہ سچے اور کھرے بھی نکلیں گے. اور یہ بھی بالکل غلط ہے کہ فاقوں کی وجہ سے ہم اپنی اولاد کو پیدا نہ کریں، اپنی اولاد کو پیدائش کو روک دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کہنے کی اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.